قل هو اللہ احد صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلیٰ الصلاۃ والسلام، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہر سال مدینہ مسجد اور پورنپور شہر کی مساجد میں اور دیگر اطراف میں 10 روزہ سیرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بیان ہوتا ہے۔ ان 10 دنوں میں صحابہ کرام کی سیرت پر، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میدان کربلا کی جو تاریخ ہے اس کے حوالے سے مختصر گفتگو ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سال بھی بیانات کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، لیکن چونکہ لاک ڈاؤن ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کا ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا ہے۔ بستی والوں سے گزارش ہے کہ مائک کے ذریعے سے جو بھی سمجھ میں آ جائے اسے قبول کر لیں، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات کو جانتا ہے۔ ہماری نیتیں اچھی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ توحید ہے۔ اللہ کیا ہے، اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوگی۔ اس سے قبل حمد باری تعالیٰ کے میں چند اشعار پیش کر رہا ہوں، کیونکہ سب سے پہلی اگر کسی کی تعریف ہے تو وہ اللہ ہے، اس کے بعد اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام، صالحین کی تعریف ہے۔ جز تیرے کوئی نہیں میرا سہارا مولا، جز تیرے کوئی نہیں میرا سہارا مولا، دے میری ڈوبتی کشتی کو کنارہ مولا، دے میری ڈوبتی کشتی کو کنارہ مولا۔ اب مفلسی میری مٹے اور میں ہو جاؤں نہال، مفلسی میری مٹے اور میں ہو جاؤں نہال، پنجتن کا مجھے مل جائے اتارا مولا، پنجتن کا مجھے مل جائے اتارا مولا۔ اور سر محشر جو عمل نام ہمارے ہو آیا، سر محشر جو عمل نام ہمارے ہو آیا، بحر حسنین بھرم رکھنا ہمارا مولا، بحر حسنین بھرم رکھنا ہمارا مولا۔ اور دیکھ لے کعبہ کی طیبہ کی بہاریں پھر سے، دیکھ لے کعبہ کی طیبہ کی بہاریں پھر سے، اذن حسنی کو عطا کر دے دوبارہ مولا، اذن حسنی کو عطا کر دے دوبارہ مولا، جز تیرے کوئی نہیں میرا سہارا مولا۔ درود پاک پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عقیدہ ہمارا اور آپ کا کیسا ہونا چاہیے؟ ہم لوگ تقدیر کے حوالے سے آئے دن بحث کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اس کے خود مجرم ہوتے ہیں، لیکن ہم نسبت کس کی طرف کر دیتے ہیں؟ اللہ کی طرف۔ کوئی چوری کرنے جا رہا ہے اور چوری کرتے ہوئے اسے کسی نے مار دیا، تو کیا ہم یہ کہیں گے یہ اللہ کی مرضی تھی؟ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ موت برحق ہے، لیکن ہم نے جو کام غلط کیا ہے اور اس میں ہم اللہ کی رضا شامل حال کر لیں تو ہم تو گناہ گار ہو گئے۔ تو اس حوالے سے بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ ہمارے یہاں اللہ کی ذات و صفات کے حوالے سے لوگ جانکاری نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ ایک ہے۔ جو لوگ کئی خداؤں کی عبادت کرتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمان وہ ہے جو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسماء میں۔ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے، اور عدم محال، قدیم ہے۔ وہ بے پردہ ہے، کسی کا محتاج نہیں، اور تمام جہان اس کے محتاج ہے۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں، پوری کائنات اللہ کی محتاج ہے، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس کا ادراک عقلاً محال، کہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے عقل اس کو محیط ہوتی ہے، اور اس کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، البتہ اس کے افعال کے ذریعے سے اجمالاً اس کی صفات، پھر ان صفات کے ذریعے سے معرفت ذات حاصل ہوتی ہے۔ نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ بیٹا، نہ اس کے لیے بیوی۔ جو اسے باپ یا بیٹا بتائے یا اس کے لیے بیوی ثابت کرے وہ کافر ہے، بلکہ جو ممکن بھی کہے گمراہ بددین ہے۔ کچھ لوگ یہ عقائد ہیں نا کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، تو وہ لوگ کون ہیں؟ گمراہ ہیں، بددین ہیں، ایمان سے خارج ہیں۔ وہ حی ہے، یعنی خود زندہ ہے، سب اس کی زندگی اور سب کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، جسے جب چاہیں زندہ کرے اور جب چاہیں موت دے۔ یہ سب کچھ اختیار کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ ہمارے یہاں کچھ ایسے بھائی ہیں کہ جو اللہ کی ذات و صفات کے حوالے سے، اللہ کے اختیار کے حوالے سے بالکل لاپرواہ ہیں، ہوش ہی نہیں، جو منہ میں آیا وہ بک دیا۔ اور آج جو غیر مذہب کے لوگ ہیں وہ ہمارے ان نادان بھائیوں کی وجہ سے ہم پر کمنٹ کرتے ہیں۔ ہم لوگ مزارات پہ جاتے ضرور ہیں، لیکن ہم لوگ جب مزارات پہ جاتے ہیں تو صاحب مزار کا ہمیں وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے کہ اے پروردگار، ہم تیرے مخلص بندے، مثال کے طور پر سرکار سیدنا غوث اعظم جیلانی کی بارگاہ میں حاضر ہوں، یہاں سیدنا غریب نواز علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور ان بزرگان دین کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ پروردگار، ہم تیرے محبوبین کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ پروردگار، ہم تجھے غریب نواز کا واسطہ دیتے ہیں کہ تو ہماری فلاں ضرورت کو پورا فرما دے۔ وسیلہ دینا اور ہے، اور جو لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ صاحب سنی، حنفی، بریلوی جو ہیں وہ مزاروں پہ جا کر بیٹا اور بیٹی مانگتے ہیں، تو صاحب مزار کسی کو بیٹا بیٹی نہیں دیتا، کسی کی ضرورتیں پوری نہیں کرتا۔ یہ بات بالکل حق ہے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے اور جو کچھ ملے گا وہ اللہ ہی دینے والا ہے، لیکن وسیلہ کون ہے؟ اللہ کے نیک بندے ہمارے لیے وسیلہ ہیں۔ وہ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں۔
ہر چیز اسی سے ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی قدرت سے باہر ہو، جو اللہ کے بس میں نہ ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس کا علم ہر شے کو محیط، یعنی جزیات، کلیات، موجودات، معدومات، ممکنات، محلات، سب کو ازل میں جانتا تھا، اور اب جانتا ہے، اور ابد تک جانے گا۔ اشیاء بدلتی ہیں، اس کا علم نہیں بدلتا۔ دلوں کے خطروں اور وسوسوں پر اس کو خبر ہے، اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ ہمارے دل میں کیا ہے، آپ کے دل میں کیا ہے، پوری دنیا کے دل میں کیا ہے، وہ کون جانتا ہے؟ صرف اللہ جانتا ہے۔ اللہ کو سب پتہ ہے کہ میرے بندوں کے دلوں میں کیا ہے، پہلے کیا ہونے والا ہے، بعد میں کیا ہونے والا ہے، سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ اور اللہ کے جو محبوبین ہیں، جو مخلصین اللہ کے جو بندے ہیں، وہ اگر کچھ جانتے ہیں تو وہ صرف اللہ کی عطا ہے۔ غریب نواز کو جو پاور ملا ہے، یہ کس نے پاور دیا؟ اللہ نے پاور دیا ہے۔ غریب نواز کو جو منصب حاصل ہے، غوث اعظم کا جو مقام و منصب ہے، غوث اعظم کی جو کرامات ہیں، یہ سب کس کے ذریعے ہیں؟ اللہ کے ذریعے۔ سب کچھ اللہ سب کچھ دینے والا ہے۔ حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے، ملائکہ وغیرہ ہم وسائل اور وسائط ہیں۔ یہ بات اور ہے کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہماری ضروریات ہمیں مل رہی ہیں، لیکن دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہم اللہ کی ذات سے بالکل بے خبر ہیں، اور نہ اس حوالے سے بیانات ہوتے ہیں۔ اللہ کی ذات و صفات کے حوالے سے، اللہ کی قدرت کے حوالے سے بیانات جب ہوں گے تو لوگوں کو معلوم چلے گا کہ اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کی صفات کیا ہے، اللہ کس چیز کا نام ہے۔ ہمارے یہاں جلسے جلوس ہوتے ہیں، بزرگان دین کے نام سے پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے، ان کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، لیکن سب سے بڑی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ آج ہم اللہ کے ذکر سے بالکل کورے ہیں، ہمیں ہوش ہی نہیں رہتا کہ صبح سے لے کے شام تک ہماری زبان پہ اللہ کا نام کتنی بار آتا ہے۔ ہماری محفلوں میں اب تو مجبوراً یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ اللہ کا ذکر کم ہوتا ہے، اور بزرگان دین کا ذکر لوگ سب سے زیادہ کرتے ہیں۔ ان کی کرامتیں روز بیان کی جاتی ہیں، ان کی منقبتیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن جس نے سب کو پیدا کیا ہم اس کو بھولے بیٹھے ہیں، اس کی عبادت سے ہم بالکل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ہم اللہ کی عبادت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور دیگر معاملات کے لیے ہمارے پاس بہت سارا وقت ہے۔ برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا اور مشیت الہی کے حوالے کرنا بہت بری بات ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جو اچھا کام کرے اسے من جانب اللہ کہے، اور جو برائی سرزد ہو اس کو شامت نفس تصور کرے۔ اچھائی اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برے کام ہم کرتے ہیں اس کو بھی ہم کہتے ہیں صاحب یہ تو اللہ کی طرف سے تھا۔ ہم نے شراب پی اور ٹھوکر لگ گئی، مر گئے، اور ہم نے کہہ دیا یہ تو اللہ کی طرف سے تھا۔ بھئی یہ غلطی ہماری تھی، ہمارے نفس کا قصور تھا کہ ہم نے غلط کام کیا اور ہم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہم چوری کرنے جا رہے تھے کہ حادثہ ہو گیا اور ہم مر گئے۔ یعنی اچھائی اللہ کی طرف سے ہے، اور ہم سے جو غلط کام سرزد ہوتے ہیں یہ ہمارے نفس کا قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ جہت و مکان، زمان و حرکت و سکون، شکل و صورت، جمیع حوادث سے پاک ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ذات اوپر والا، اشارہ بھی کرتے ہیں کہ وہ جو چاہیں وہی ہوگا۔ اللہ جہت سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، اللہ ہر جگہ ہے، ہر مومن کے دل میں ہے۔ ایک روشنی ہوتی ہے، جیسے کہ ایک ٹیوب لائٹ آپ نے جلا دی، موم بتیاں آپ نے جلا دی، چراغ آپ نے جلا دیا،
تو چراغ کی ایک روشنی جو ہے وہ پورے حصے کو گھیر لیتی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کی ایک ذات ہے جو جسم سے پاک ہے، جہد سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، ہر جگہ اللہ کی ذات پاک ہے، ہر مومن کے دل میں اللہ ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ اللہ اوپر ہے تو اوپر والا کہنا جائز نہیں، اللہ ہر طرف ہے، ہر مومن کے دل میں ہے۔ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ دنیا میں اگر کسی نے اللہ کو دیکھا ہے تو وہ کون ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سرکار معراج کو تشریف لے گئے تو اپنی ماتھے کی نگاہوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا، اور آخرت میں ہر سنی مسلمان کے لیے ممکن بلکہ واقع رہا قلبی دیدار، یا خواب میں یا دیگر انبیاء اکرام علیہم السلام بلکہ اولیاء اکرام کے لیے بھی حاصل ہے۔ ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں 100 مرتبہ اللہ کی زیارت ہوئی، سبحان اللہ۔ وہ جو چاہے اور جیسا چاہے کرے، کسی کو اس پر قابو نہیں، اور نہ کوئی اس کے ارادے سے اسے باز رکھنے والا۔ اس کو نہ اونگ آئے نہ نیند، تمام جہان کا نگاہ رکھنے والا، نہ تھکے نہ اکتائے، تمام عالم کا پالنے والا، ماں باپ سے زیادہ مہربان، اس کی رحمت ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا، اسی کے لیے بڑائی اور عظمت ہے، ماں کے پیٹ میں جسے جیسی چاہے صورت بنانے والا، گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، قہر و غضب فرمانے والا، اس کی پکڑ نہایت ہی سخت ہے، جس سے بے اس کے چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ وہ جو چاہے تو چھوٹی چیز کو وسیع کر دے اور وسیع کو سمیٹ دے، جس کو چاہے بلند کر دے اور جس کو چاہے پست، ذلیل کو عزت دے اور عزت والے کو ذلیل کر دے، جس کو چاہے راہ راست پر لائے اور جس کو چاہے سیدھی راہ سے الگ کر دے، جسے چاہے اپنا نزدیک بنا لے اور جسے چاہے مردود کر دے، جسے جو چاہے دے اور جو چاہے چھین لے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے یا کرے گا عدل و انصاف ہے، ظلم سے پاک ہے، نہایت ہی بلند و بالا ہے، وہ سب کو محیط ہے، اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، نفع و ضرر اسی کے ہاتھ میں ہے، مظلوم کی فریاد کو پہنچنا اور ظالم سے بدلہ لینا اس کی مشیت اور ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اچھے پر خوش ہوتا ہے اور برے سے ناراض اس کی رحمت ہے۔ اس کی رحمت ہے کہ ایسے کام کا حکم نہیں فرماتا جو طاقت سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ثواب یا عذاب یا بندے کے ساتھ لطف یا اس کے ساتھ وہ کرنا جو اس کے حق میں بہتر ہو، اس پر کچھ واجب نہیں۔ مالک علی الاطلاق ہے، جو چاہے کرے اور جو چاہے حکم دے۔ ہاں اس نے اپنے کرم سے وعدہ کر لیا ہے کہ مسلمانوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور با مقتضائے عدل کفار کو جہنم، اور اس کے وعدہ و وعید بدلتے نہیں ہیں۔ اس نے وعدہ فرما لیا ہے کہ کفر کے سوا ہر چھوٹے بڑے گناہ کو جسے چاہے معاف کر دے۔ اس حوالے سے بڑی تفصیلی گفتگو ہے۔ آج کا عنوان اللہ رب العزت، اس کی ذات و صفات، اس کے کمالات، اس کی خوبیاں، اس کی قدرت کے حوالے سے کلام کیا گیا، اس لیے کہ تمام جہان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ پر واجب ہے کہ وہ ہماری بخشش کر دے، اللہ پر حق ہے کہ وہ ہماری دعا کو قبول کرے۔ ہم کون ہوتے ہیں حق دینے والے؟ اللہ جسے چاہیں عزت دے، جسے چاہیں ذلت دے۔ ہم اس کے سامنے گریہ و زاری کر سکتے ہیں، رو رو کر اس کی بارگاہ میں اپنی فریاد رسی کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں سے ہم توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ خلوص کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، پر بندے کس کے ہیں؟ تیرے ہیں۔
امت میں کس کی ہیں؟ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ تو لہذا توحید کے حوالے سے، اللہ کی ذات و صفات کے حوالے سے ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ اور تقدیر کے تعلق سے تو صحابہ اکرام نے منع فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ تقدیر پر بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ تقدیر کے حوالے سے بہت ساری باتیں کرتے ہیں، تو لہذا ہمارے نوجوانوں کو اس سے گریز کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ سب سے بہتر ذکر کیا ہے؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ۔ ہمارے یہاں جب محفلیں منعقد ہوں تو ہم سب سے پہلے کس کا ذکر کریں؟ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ کی خوبیوں کو بیان کریں، اللہ کی قدرت کو بیان کریں۔ زمین و آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ پوری کائنات کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ ہمیں موت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ زندگی عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ سب کچھ اللہ نے کیا اور ہم اسی ذات کو بھولے بیٹھے ہیں۔ پوری محفلیں ایسی ہو جاتی ہیں۔ مولانا تطہیر صاحب قبلہ نے اپنی تقریروں میں اور کتابوں کے ذریعے سے لکھا ہے کہ آج سنیت کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ لوگ اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں۔ پورا جلسہ ہو جاتا ہے، اللہ کا ذکر لوگ نہیں کر پاتے، محروم ہیں وہ لوگ۔ اور محروم کیوں ہیں؟ کہ اس حوالے سے کوئی بیانات کرتا ہی نہیں الا ماشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔